کتابہ کتاب ادنا ادنا انا دن. تو اگر اس کو ادنا کو دن ہن کے روٹ سے پہچانا جائے، یعنی اگر اس ورڈ سے اس کو جج کیا جائے تو اس کا مطلب ہوگا یعنی قریب کی چیز، یعنی دنیا. آخرت کے مقابلے میں دنیا سامنے ہے، جلدی مل جاتی ہے، تو اس لیے اس کو دنیا کہا جاتا ہے یعنی قریب. اور اگر دناءتن سے اس ورڈ کو ماخوذ کیا جائے تو اس کا مطلب ہے کوئی بڑی ہی گھٹیا گری پڑی سی چیز. مطلب دونوں سے کیا ہے، مراد کیا ہے کہ دنیا وہ چیز ہے ایک تو جو جلدی مل جانے والی ہے، اور دوسری حقیر بھی ہے، یعنی مل تو گئی لیکن ہے تو یہ ایک حقیر چیز، ایک ادنا چیز ہے. اس لیے دنیا کا ورڈ اگر ہم اس پہ غور کریں جس کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہوتے ہیں، تو اس ورڈ کی اگر ہم انالیسس کریں تو اس کی حقیقت وہیں سے پتہ چل جاتی ہے. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الادنى. تو ان کے بعد وہ لوگ ان کے جانشین بنے کہ جو نہ اہل تھے. یہ جو خلفہ کا ورڈ ہے، اگر اس کو خلفہ بولا جائے یعنی اگر لام کے اوپر زبر ہو تو وہ ہوگا صالح اولاد، اور اگر یہ اس کو خلف بولا جائے تو اس کا مطلب ہوگا فخلفہ کا مطلب ہوا اچھے وارث، قابل وارث، اور حلف ان سے کسی مراد ہوتا ہے نااہل. دیکھ لیں کہ صرف زبر لام کے اوپر لگانے سے کتنا زیادہ ڈفرینس آ رہا ہے اس میں. اب بات کی جا رہی ہے ان لوگوں کے بارے میں کہ پہلے جو تورات اور انجیل پر عمل کرنے والے تھے، ٹھیک ہے، بنی اسرائیل میں. بعد میں کیا ہوا کہ جب وہ تو چلے گئے، ان کے بعد جب نیکسٹ جنریشن آئیں تو اور وہ کہتے ہیں عنقریب بخش دیا جائے گا ہم کو. یعنی پڑھے تو دنیا کے پیچھے ساری ایفرٹ اسی کے لیے لگا رہے ہیں، لیکن امید پھر بھی اللہ تعالیٰ سے بخشش کی لگائے بیٹھے ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں، اب خوشی کا موقع ہے، اب کیا کریں، کوئی بات نہیں، اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ بخش دے گا. وَإِن يَأْتِهِمْ، اور اگر آئے ان کے پاس عَرَضٌ مال مثلہ اسی کی مانند یأخذوہ، وہ لے لیں گے اس کو. کوئی مال ان کو دنیا کا حاصل ہو، دنیا کا کوئی فائدہ ملے تو وہ اس کو چھوڑیں گے نہیں. ان کو بس دنیا کا مال اور دنیا کا فائدہ چاہیے، بائے حق اور بائے کروک، جائز ذرائع سے یا ناجائز ذرائع سے، بس وہ اس کو لینے والے ہیں. یعنی دنیا کا کوئی بھی فائدہ ہو وہ اس کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، دنیا کے بہت خریص ہیں. علم، کیا نہیں، یؤخذ لیا گیا علیہم ان سے میثاق الکتاب، پکا ہے کتاب میں، اللہ کے نہ یقولو وہ کہیں گے علی اللہ اللہ پر الا الحق سوائے حق کے. تو ان کی کتابوں میں ان سے عہد تو لے لیا گیا کہ وہ اللہ پر صرف حق بات کہیں گے. وَدَرَسُوا، اور انہوں نے پڑھا، ما فیہ جو اس میں ہے، وَالدَّارُ الْآخِرَةُ، اور آخرت کا گھر، خیر بہتر ہے، للذین ان لوگوں کے لیے، یتقون جو تقوی اختیار کریں. ان کو ان کی کتاب میں بتا دیا گیا تھا، وعدہ لے لیا گیا تھا کہ اللہ کے بارے میں کوئی بھی ناحق بات نہ کریں، شرک نہ کریں. وَدَرَسُوا مَا فِيهِ، اور جو کچھ اس میں پڑھا اس پر یعنی عمل بھی کریں. اور پھر وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ. یہ تو دنیا کے پیچھے پڑے ہیں، ان کو یہ جاننا چاہیے، یہ سوچنا چاہیے کہ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، جو تقوی اختیار کرے اس کے لیے تو آخرت کا گھر بہتر ہے، یعنی جو باقی رہنے والا ہے. دنیا جتنی بھی مل گئی وہ تھوڑی ہی ہے. اگر آپ کو دنیا کی ساری خوشیاں، ساری نعمتیں بھی مل جائیں تو آپ ہی نہیں رہیں گے، تو آپ ان نعمتوں کا کیا کریں گے؟ تو دنیا جتنی بھی کسی کو مل جائے وہ اس پہ خوش نہیں ہو سکتا، وہ اس پہ سیٹسفائیڈ نہیں ہو سکتا. آخرت اصل چیز ہے. جیسے حدیث میں آتا ہے کہ دنیا تو ایک جیسے مچھر کے پر کی امپورٹنس ہے یا مکھی کے سر کی، یا جیسے ایک بکری کا مرا ہوا بچہ ہو وہ کتنا حقیر ہے، اسی طرح سے دنیا اللہ کی نظر میں حقیر ہے. اور ایک حدیث کے مفہوم سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر اس دنیا کی اہمیت اللہ کی نظر میں ذرا سی بھی ہوتی تو اللہ کافروں کو دنیا میں ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیتا. یعنی دنیا کی تو امپورٹنس ہی نہیں ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا کی نعمتیں اپنے نافرمانوں پر بھی دراز کر رکھی ہیں، خوب عطا کر رکھی ہیں. افلا تاکلون، کیا بھلا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ یعنی ایک طرف وہ جانشین، وہ وارث ہیں کہ جو حق ادا کرتے ہیں وراثت کا. آپ یہی سوچ لیں جیسے ہمارے ہاں علم کی تو یا باقی چیزوں کی میراث کو تو سمجھا ہی نہیں جاتا. ہمارے ہاں
وراثت اسی کو سمجھا جاتا ہے مال و دولت کو. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو علماء ہیں، جو عالم لوگ ہیں، وہ انبیاء کے وارث ہیں. انبیاء درہم اور دینار تو نہیں چھوڑ کے جاتے، بلکہ وہ تو ان کا علم ہی ان کا ورثہ ہوتا ہے. تو جو علماء ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں. اب وہ عالم کہ جو انبیاء سے لرن کریں اور پھر آگے اس کا حق ادا کریں، دوسروں میں بھی وہ میسج سپریڈ کریں اور خود بھی اس پر عمل کریں، وہ تو ٹھہرے اچھے جانشین، اچھے وارث. اور وہ لوگ کہ جن کو علم تو ملا، جیسے بنی اسرائیل کو آپ دیکھ لیں کہ ان کو کتابیں بھی ملی، شریعتیں بھی ملی، تو انہوں نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ حلفن نہ اہل وارث قرار پائے. اگر اس کو ہم دنیاوی لحاظ سے بھی دیکھیں، لائک اگر کوئی انسان مرا، اس کے دو بیٹے ہیں، ایک بہت ہی نیک ہے اور دوسرا بس بالکل ہی دنیا کے پیچھے پڑا ہوا ہے. مال دونوں کو اب ایکولی ڈیوائڈ ہو گیا. اب دوسرے نے کیا کیا کہ اس نے اس مال سے اور زیادہ پیسے کمائے، اللہ کی راہ میں بھی دیا اور خود بھی استعمال کیا اور اپنے باپ کا نام بھی روشن کیا. دوسرے نے کیا کیا کہ اس نے بس وہ پیسے ملے، یہاں سے ملے وہاں اڑا دیے، بس وائن پی، ڈرنک کیا، ادھر گئے اینڈ دیٹس آل. تو آپ کیا سمجھیں گے اگر دنیاوی لحاظ سے بھی دیکھا جائے تو اچھا جانشین کون ہوگا، اچھا وارث کون ہوگا؟ مطلب بات تو کی جا رہی ہے بنی اسرائیل کے کانٹیکسٹ میں کہ انہوں نے اپنی کتابوں کے ساتھ، اپنے علم کے ساتھ، اور ان کی نیکسٹ جنریشنز جو بعد میں آئیں، انہوں نے کیا کیا؟ وہ دنیا کے پیچھے پڑ گئے، اور ایسا کہ کوئی فائدہ وہ دنیا کا نہیں چھوڑتے، اور اس کے لیے ان کو آخرت کا بھی نقصان کرنا پڑے تو وہ بس باز نہیں آتے. لیکن سنایا تو ہمیں جا رہا ہے، قرآن ہمیں ملا الحمدللہ، تو ہم نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ ابھی تو چلے الحمدللہ ہماری کلاس ہوتی ہے، ہم نے لیسن بھی یاد کرنا ہوتا ہے اور کلاس بھی لینی ہوتی ہے. اس سے پہلے کی لائف میں ذرا آپ جھانک کے دیکھیں، میں اور آپ، ہماری زندگی میں قرآن کا کتنا ٹائم تھا؟ ہمارے 24 گھنٹوں میں ہم قرآن کو کتنا ٹائم دیا کرتے تھے؟ ایسے آپ میجورٹی کو دیکھ لیں کہ ان کو عرصہ گزر گیا ہوگا کہ قرآن کو کھولے ہوئے. اور ہم نے تو قرآن کے ساتھ اتنی زیادتی کی، ہم نے صرف اس لیے کہ اس کا پیچھا نہ ہو، اس کی بے ادبی نہ ہو جائے، اس کے احترام میں کوئی کمی نہ آئے، ہم نے اس کو غلاف میں لپیٹ لپیٹ کے اوپر والی کبڈ کے کہیں کسی آخری کونے میں رکھ دیا کہ جب کبھی دل چاہے بھی پڑھنے کو تو بندہ سوچے کہ کون اب لیڈر رکھ کے اس کو اتارے اور پھر اس کا غلاف کھولے اور پھر اس کو کھولے اور ڈسٹ ہٹائے اور دین اس کو پڑھے. تو جو ایسی چیز ہو اس کو اپروچیبل ہونا چاہیے، فوراً اپنے آپ کے ہاتھ کی، آپ کے سائٹ ٹیبل پہ قریب ہونا. جیسے ہمارا موبائل فون ہے، ہم جب جاتے ہیں ہمارے بیگ میں ہوتا ہے، جب ہمارے پاس بیگ نہیں ہوتا ہم اس کو اپنی پاکٹ میں ڈال لیتے ہیں، جب ہم سوتے ہیں ہم اس کو سائڈ ٹیبل پہ رکھ لیتے ہیں، جب ہم صبح اٹھتے ہیں سب سے پہلے اس کو چارجنگ پہ لگا رہے ہیں. تو قرآن کو بھی اگر ہم اس کے ساتھ اپنا بانڈ سٹرونگ کرنا چاہتے ہیں تو اپنے دل کے قریب رکھنا ہوگا. اب تو الحمدللہ موبائل ہی میں ہمیں یہ فیسلٹی موجود ہے کہ ہم اس میں اپنی ایپ ڈاؤن لوڈ کر لیں اور کہیں بھی ہوں ہم اس میں سے پڑھ سکتے ہیں. لیکن بیٹر تو یہی ہے کہ ہم ایک چھوٹا سا مصحف اپنے پاس رکھیں. آپ عربس کو دیکھ لیں کہ انہوں نے پاکٹ سائز قرآن اپنے پاس مسٹ رکھا ہوا ہوتا ہے. اور اکثر وہ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ اگر انہیں جماعت کروانے کا موقع ملے یا ویسے جب نماز کا ٹائم ہو، وہ وضو کر کے ویٹ کر رہے ہو، وہ اس کو نکال کے کھول کے پڑھ لیتے ہیں. اگر ان کو جو زبانی صورتیں یاد ہیں، کبھی کوئی کنفیوژن ہو تو وہ اس کو دیکھ کر اسی وقت کلیئر کر لیتے ہیں. اور ہمیں تو اس کا ترجمہ ہی نہیں پتا ہوتا. ان کو تو اس طرح بھی مزہ آتا ہے کہ جب وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ان کو اس کا میننگ بھی سمجھ آ رہا ہوتا ہے. اب جتنے پارے آپ نے پڑھ لیے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ پڑھ کے جو آپ کو سمجھ آتی ہے، ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ ہم سے بات کر رہے ہیں. بالکل ایسی فیلنگز آتی ہیں. یہ اس لیے کہ اب ہم نے اس کو سمجھنا شروع کر دیا. تو یہ ان لوگوں کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ جنہوں نے علم کو تو پسے پشت ڈال دی، اس کو تو کوئی امپورٹنس نہ دی اور دنیا کے حقیر فائدوں کے پیچھے چلے گئے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ. آخرت کا گھر تو انہی کے لیے بہتر ہوگا کہ جو تقوی اختیار کریں گے، جو ڈر کر زندگی گزاریں گے. افلا تعقلون، کیا تمہارے اندر عقل نہیں، ہوش کے نہ ہوں لو کہ ایک عارضی چیز کے پیچھے پڑ کے تم اپنا ابدی نقصان کر رہے ہو، چھوٹے فائدے کے لیے بڑا نقصان کر رہے ہو. والذین، اور وہ لوگ، یمسکون، جو پکڑ کر رکھتے ہیں. میم سین کاف اس کا روٹ ہے. امساک کہتے ہیں روک کر رکھنا، پکڑ کے رکھ لینا. بالکتاب، کتاب کو، واقاموا، اور قائم کرتے ہیں الصلاۃ، نماز کو. اور وہ لوگ جو پکڑ کر رکھتے ہیں کتاب کو. کتاب کو پکڑ کر رکھنے سے کیا مراد ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ اس کو فزیکلی ہاتھوں میں پکڑ کے دبا کے پکڑ لیتے ہیں. مطلب پکڑنے کا یہ ہے
اس کو سمجھتے ہیں، پڑھتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، اس کی تعلیمات کو پھیلاتے ہیں، اس کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرتے ہیں، قام الصلاۃ اور نماز قائم کرتے ہیں، تو ان لا نضیع اجر المصلحین، تو بے شک ہم نہیں ضائع کرتے اجر ایسے اصلاح کرنے والوں کا۔ اصلاح کرنے والا کون ہوتا ہے؟ ریفارمر کون ہوتا ہے؟ یہ جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی بات لوگوں تک پہنچائے۔ تو جو یہ کام کرے گا اور نماز کا خیال رکھے گا، نماز کو قائم کرے گا اور قرآن کو تھام لے گا، تو ایسے لوگوں کا پھر اجر اللہ تعالیٰ بھی محفوظ رکھتا ہے، ضائع نہیں کرتا۔ وَإِذْ، اور جب نَتَقْنَا الْجَبَلَ، ہم نے اٹھا لیا پہاڑ کو، فوقہم، ان کے اوپر۔ نتقنا کا جو ورڈ ہے، اس میں اٹھانے کا جو نون تا قاف اس کا روٹ ہے۔ نتقا کہتے ہیں کسی چیز کو ہلانا، کھینچنا، اکھیڑنا، یہ سارے میننگ اس میں آ جاتے ہیں۔ تو آپ کو پتا ہے کہ پہاڑ جتنے اوپر ہمیں نظر آ رہے ہیں زمین کے، اتنے ہی وہ زمین کے اندر بھی ہیں۔ تو اگر کسی پہاڑ کو اکھیڑنا ہو، اٹھا کر اپنی جگہ سے دوسری جگہ پر رکھنا ہو، تو ایک بہت مشکل چیز ہے، یعنی یہ امپاسبلٹیز میں سے بھی ہے۔ نتقنا الجبل، ہم نے اٹھایا پہاڑ کو۔ تو جب پہاڑ کو اٹھایا ہوگا تو پہلے ہو سکتا ہے زلزلہ آیا ہو، اس کو ڈھیلا کیا گیا اور پھر اٹھا کے اس کو ان کے سروں پر رکھا گیا۔ فوقہم، ان کے اوپر، کأنہ، گویا کہ وہ ذلتن، ذا لام لام اس کا روٹ ہے، ذل کہتے ہیں سائے کو بھی، تو ایک سائبان کی طرح وہ پہاڑ ان کے اوپر ان کے سروں پر آ گیا۔ وَظَنُّ، ذا نون نون اس کا روٹ ہے، زن کہتے ہیں گمان کرنا، سمجھ لینا۔ وَظَنُّ، اور انہوں نے سمجھ لیا، انہو، کہ بے شک وہ واقع گرنے والا ہے، بہم، ان پر۔ خذو، پکڑو، ما، جو کچھ آتیناکم، دیا ہم نے تم کو، بقوۃ، مضبوطی کے ساتھ۔ وَاذْکُرُوا، اور یاد کرو، ما فیہ، جو اس میں ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو یہ اس واقعے کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس تورات لے کر آئے اور اس کے احکام ان کو سنائے، تو انہوں نے پھر اپنی عادت کے مطابق کیا کہا کہ ہم تو اس پر عمل نہیں کریں گے۔ تو جس پر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ ان پر پہاڑ کو بلند کر دیا، یعنی پہاڑ کو اپنی جگہ سے اکھیڑ کر ان کے سروں پر لامعلق کیا کہ تم پر گرا کر تمہیں کچل دیا جائے گا اگر تم نے تورات کے احکامات پر عمل نہیں کیا۔ تو جس سے ڈرتے ہوئے پھر انہوں نے کیا کیا کہ تورات پر عمل کرنے کا وعدہ کر لیا، یعنی وقتی طور پر انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم مانیں گے، بس یہ پہاڑ ہمارے اوپر نہ گرنے پائے۔ اور بعض اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ جو پہاڑ کو اٹھانے کا واقعہ ہے، یہ ان کے مطالبے پر ہی آیا تھا کہ جب انہوں نے کہا کہ ہم تو تورات پر عمل اس وقت کریں گے جب اللہ تعالیٰ پہاڑ کو ہمارے اوپر بلند کر کے دکھائے۔ لیکن زیادہ علماء کی رائے یہ ہے کہ جب انہوں نے انکار کیا تورات کو لینے کو، تو پھر کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر پہاڑ کو معلق کر دیا۔ اور یہ ہم ساری سٹوری پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 63 میں بھی ہے اور 93 میں بھی، یہ دو جگہ اس کا واقعہ پہلے گزر چکا ہے۔ تو یہاں اس کی مزید وضاحت کی گئی کہ جب آپ کے رب نے اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے کہ جب ہم نے پہاڑ کو اٹھا کر صاحبان کی طرح ان کے اوپر معلق کر دیا اور ان کو یقین ہو گیا کہ اب ان پر گرا، اور کہا کہ جو کتاب ہم نے تم کو دی ہے اسے مضبوطی کے ساتھ قبول کرو۔ مضبوطی کے ساتھ پکڑنے کا کیا مطلب ہے کہ ان کے احکامات پر ایسے عمل کرو کہ بس ان سے ذرا بھر بھی آگے پیچھے نہ ہٹو، اور یاد رکھو جو احکام اس میں ہے، یعنی ایسا نہیں کہ وقتی طور پر ان پر عمل کرنا ہے، بلکہ ان کو یاد رکھنا ہے، ان احکامات کو کبھی بھولنا نہیں ہے، اور اس سے توقع ہے کہ شاید تم متقی بن جاؤ، یا لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگاری اختیار کرو۔ وَإِذْ، اور جب اخذ، نکال لیا، ربو کا، تیرے رب نے، من بنی آدم، ابن آدم کی، ظہورہم، ان کی پیٹھوں سے، ذریتہم، ان کی اولادوں کو، واشہدہم، اور ان کو گواہ بنایا، علی، اوپر، انفسہم، ان کے نفسوں پر، الستُ بربکم، کیا نہیں ہوں میں تمہارا رب؟ قالوا، انہوں نے کہا، بلا، کیوں نہیں، شہیدنا، ہم نے گواہی دی، ان یہ کہ تقولوا، تم کہو گے، یوم القیامہ، قیامت کے دن، انا، بے شک ہم، کننا، تھے ہم، عن ھذا، اس سے، غافلین، غافل۔ اور جب آپ کے رب نے اولاد آدم کی پشت سے ان کی اولاد کو نکالا اور ان سے انہی کے متعلق اقرار لیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو سب نے جواب دیا، کیوں نہیں، ہم سب گواہ بنتے ہیں،
تاکہ تم لوگ قیامت کے روز یوں نہ کہو کہ ہم تو اس سے محض بے خبر تھے. یعنی یہ عہد الست کی بات کی جا رہی ہے، جو الست بربکم سے ترکیب ہے، کہ یہ عہد حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد ان کی پشت سے ہونے والی تمام اولاد سے لیا گیا تھا. یعنی ان تمام لوگوں کی روحوں کو پیدا کیا گیا تھا. عالم ارواح کا ایک حصہ ہے. تو اس وقت جسم تو بنے نہیں تھے، صرف روحیں تھیں. اور کچھ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ وہ روحیں بھی اس طرح سے تھی کہ جیسے چیونٹیاں. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم سے جتنی اولاد آگے پیدا ہونے والی تھی سب کی ارواح کو اکٹھا کیا، شاید وہ چیونٹیوں کی یا جس طرح بھی. اور اس کی ایک صحیح حدیث میں اس طرح سے بھی وضاحت ملتی ہے کہ عرفہ والے دن نعمان جگہ میں اللہ تعالیٰ نے اسلاب آدم سے عہد لیا، پس آدم کی پشت سے ان کی ہونے والی تمام اولاد کو نکالا اور اس کے اپنے سامنے پھیلا دی اور ان سے پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا بلا، کیوں نہیں، شہیدنا، ہم سب اللہ آپ کے ہونے کی گواہی دیتے ہیں. اور امام شوکانی اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ عالم زر ہے، یعنی یہ عالم زر میں یہ ساری باتیں ہوئی ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ کی جو ربوبیت ہے یہ انسان کی فطرت میں ہی ڈال دی گئی. یعنی ابھی انسان کو جسم ملا ہی نہیں تھا، اصل چیز تو دیکھیں کہ روح ہے، تو اس کی روح سے ہی یہ وعدہ لے لیا گیا تھا. اور اسی مفہوم کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی حدیث میں بیان کیا نا کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، بس اس کے ماں باپ اس کو یہودی یا نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں. جس طرح جانور کا بچہ بالکل درست پیدا ہوتا ہے، یعنی صحیح سالم پیدا ہوتا ہے، تو پھر کیا کیا جاتا ہے، اس کا ناک کان کاٹ دیا جاتا ہے. اور حدیث قدسی میں بھی اس کی ڈیٹیلز ملتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے بندوں کو حنیف یعنی اللہ کی طرف یکسوئی سے متوجہ ہونے والا پیدا کیا، بس شیطان ان کو ان کے دین سے گمراہ کر دیتا ہے. یعنی جب ہم اپنی دنیا میں آئے ہی نہیں تھے تو اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ وعدہ لے لیا تھا. ہم اس دنیا میں آنے اور اپنے ابھی روح اور جسم کے درمیان کا جو سفر تھا ابھی اس میں تھے، تو ہم اللہ تعالیٰ سے یہ وعدہ کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ ہی ہمارے رب ہیں اور ہم آپ ہی کی عبادت کریں گے. اچھا، اب کچھ لوگ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں تو یاد نہیں، ہمیں تو نہیں پتا کہ ہم نے یہ وعدہ کیا تھا. تو دیکھیں بہت ساری باتیں ایسے ہوتی ہیں ہماری زندگی میں کہ جو ہو چکی ہوتی ہیں لیکن ہمیں یاد نہیں. تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ وہ بات ہوئی ہی نہیں، اس بات کا کوئی وجود بھی نہیں. اور اگر اللہ تعالیٰ انبیاء کو بھی نہ بھیجتا، کتابیں بھی نہ بھیجتا، تو صرف اسی بات پر ہی ہمارا معاوضہ کر لیتا کہ تمہارے ارواح سے جو وعدہ لے لیا گیا تھا تو اس کے بعد دنیا میں جا کر تم کیوں مکر گئے. تو اللہ تعالیٰ اس چیز پر بھی قادر ہے. لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف اسی بات پر اکتفا نہ کیا کہ ان کی روحوں سے وعدہ لے لیا گیا، بلکہ ان کی ہدایت کے لیے بندوبست بھی کیا گیا، ان کی تذکیر، ان کی یاد دہانی کے لیے پروفٹس کو بھی بھیجا گیا اور شریعتیں بھی عطا کی گئیں، کتابیں بھی ملی. او یا تقولو، تم کہو گے انما بے شک اشرکا شرک کیا تھا آباؤنا ہمارے آباء و اجداد نے من قبل اس سے پہلے، وکننا اور تھے ہم ذریتن اولاد من بعدہم ان کے بعد، افتہلکنا کیا پھر تو ہلاک کرے گا ہم کو، بما بوجہ اس کے جو فعل المبتلون کہ جو غلط کاری کی ہمارے لوگوں نے. یعنی اب ایسا نہ ہو کہ لوگ کہیں یا یوں کہو کہ پہلے پہلے شرک تو ہمارے بڑوں نے کیا اور ہم ان کے بعد ان کی نسل میں ہوئے، تو کیا ان غلط راہ والوں کے فعل پر تو ہم کو ہلاکت میں ڈالے گا. یعنی ہم نے یہ عہد اور اپنی ربوبیت کی جو گواہی اس لیے لی تاکہ تم یہ عذر ہی نہ پیش کر سکو کہ ہم تو غافل تھے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، ہمارا تو کوئی قصور نہیں، ہمارے باپ دادا شرک کیا کرتے تھے. تو یہ عذر بھی قیامت کے دن بالکل نہیں سنا جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو روحوں سے ہی وعدہ لے لیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھی بھیجے، کتابیں بھی نازل کی. اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ کیونکہ وہ میرے باپ دادا شرک کرتے تھے یا میں نے جس معاشرے میں آنکھ کھولی تو وہ مشرک تھا تو اس لیے مجھے بخش دیا جائے. تو ایسا کوئی بھی عذر کسی سے بھی قابل قبول نہیں ہے. وَكَذَلِكَ اور اسی طرح نُفَصِّلُ ہم واضح کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں آیات وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وہ پلٹائیں، اور اسی طرح ہم واضح طور پر پیش کرتے ہیں آیات اور شاید کہ وہ پلٹ آئیں، یعنی شاید کہ وہ سمجھ جائیں اور اپنے اعمال کو درست کر لیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.